بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج جس موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ ہے استنجا کا بیان۔ تو یہ نہایت ہی اہم موضوع ہے اور بڑے بڑے لوگوں کو اس معاملے میں بہت ہی کم علم ہوتا ہے اور وہ شرم کے مارے پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ استنجا خانے کے باہر یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ پھر جو ہے وہ بایاں قدم پہلے داخل کرنا چاہیے، دور مختار کے اندر ہے۔ نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر نکالے اور نکل کر غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی والعافانی یہ پڑھ لیں۔ پاخانہ یا پیشاب کرتے وقت یا طہارت کرتے وقت نہ قبلہ کی طرف منہ ہو نہ پیٹھ ہو، اور یہ حکم عام ہے چاہے مکان کے اندر ہو یا میدان میں ہو، اور اگر بھول کر قبلہ کی طرف منہ یا پشت کر کے بیٹھ گیا تو یاد آتے ہی رخ بدل دے، اس میں امید ہے کہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ یہ بھی دور مختار کے اندر فاصل الاستنجا کے اندر ہے۔ بچے کو پیخانہ یا پیشاب کروانے والے کو مکروہ ہے کہ اس بچے کا منہ قبلہ کی طرف کر دے، چونکہ بچہ تو نہ سمجھ ہے، جو منہ قبلہ کی طرف کروائے گا گناہگار وہی شخص ہوگا۔ پخانہ پیشاب کرتے وقت سورج اور چاند کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ ہو، اور نہ ہی ہوا کے مخالف سمت میں جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو اگر بندہ ہوا کی مخالف سمت میں بیٹھا ہو، پیشاب کے قطرے اس کے بدن یا کپڑوں کے اوپر لگ جاتے ہیں، اسی لیے منع کیا گیا۔ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر پیشاب یا پخانہ کرنا مکروہ ہے، تو وہ یہ جگہ ہیں کنویں یا حوض یا چشمہ کے کنارے کے قریب کیا ہے پیشاب پخانہ کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح گھاٹ پر، اسی طرح پھلدار درخت کے نیچے، اس کھیت میں جس میں زراعت موجود ہو، سایہ میں جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں، مسجد اور عیدگاہ کے پہلو میں، قبرستان میں، اور راستے کے اندر جہاں پر لوگ آتے جاتے ہیں وہاں پر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، پیشاب نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی پخانہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح جس جگہ مویشی بندھے ہوئے ہوں وہاں پر بھی نہیں کرنا چاہیے ایسا کام، اور جس جگہ وضو یا غسل کیا جاتا ہو وہاں پر بھی پیشاب اور پخانہ کرنا مکروہ ہے۔ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر یا ننگے ہو کر جو ہے وہ یعنی بالکل کہ برہنہ ہو کر پیشاب وغیرہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح ننگے سر پخانہ پیشاب کو جانا یا اپنے ہمراہ ایسی چیز لے کے جانا جس پر کوئی دعا یا اللہ اور اس کے رسول یا کسی بزرگ کا نام لکھا ہو ممنوع ہے۔ اسی طرح پخانہ یا پیشاب کرتے وقت بلا وجہ کلام کرنا بھی مکروہ ہے، اور اس کا ادب یہ ہے کہ جب تک بیٹھنے کے قریب نہ ہو کپڑا بدن سے نہ ہٹائے اور نہ حاجت سے زیادہ بدن کھولے، پھر دونوں پاؤں کشادہ کر کے بائیں پاؤں پر زور دے کر بیٹھے اور کسی مسئلہ دینی میں غور فکر نہ کرے، یہ باعث محرومی ہے۔ اور چھینک یا سلام یا اذان کا جواب زبان سے نہ دے۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات بندہ استنجا یا پخانہ یا پیشاب وغیرہ کر رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات باہر کسی کو چھینک آ جاتی ہے یا اپنے آپ کو آ جاتی ہے، یا کوئی باہر سے سلام دے دیتا ہے یا اذان آ رہی ہوتی ہے تو اس کا جواب زبان کے ذریعے سے نہ دے۔ اگر چھینک کوئی
کسی کو آتی ہے یا اپنے آپ کو آتی ہے تو الحمدللہ نہ کہے، بلکہ کیا کہے، دل میں کہہ لے، اور بغیر ضرورت اپنی شرمگاہ کی طرف نظر نہ کرے اور نہ اس نجاست کو دیکھے جو اس کے بدن سے نکل رہی ہے۔ اسی طرح دیر تک بھی لیٹرین کے اندر نہ بیٹھے، اس سے زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے بواسیر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ پیشاب میں ہرگز نہ تھوکے، نہ ہی ناک صاف کرے، نہ بلا ضرورت کھنگارے، نہ بار بار ادھر ادھر دیکھے، نہ بیکار بدن چھوئے، نہ آسمان کی طرف نگاہ کرے، بلکہ شرم کے ساتھ سر جھکائے رکھے۔ جب پیشاب یا پخانہ سے فارغ ہو جائے تو مرد بائیں ہاتھ سے اپنے آلہ کو جڑ کی طرف سے سر کی طرف سونتے کہ جو قطرے رکے ہوئے ہیں نکل جائیں، پھر ڈھیلوں سے صاف کر کے کھڑا ہو جائے اور سیدھے کھڑا ہونے سے پہلے بدن چھپا لے۔ جب قطروں کا آنا موقوف ہو جائے تو کسی دوسری جگہ طہارت کے لیے بیٹھے اور 3 بار ہاتھوں کو دھو لے۔ یہ مسئلہ عمومی طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ ہاں، کوئی شخص شہر میں رہتا ہے یا دیہات میں ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں پہ لیٹرین خانے بنے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ استنجا جو ہے وہ ادھر ہی لیٹرین میں ہی کرے گا، تو وہاں پہ اس کو اجازت ہوگی۔ پھر دانے ہاتھ سے پانی بہائے اور بائیں ہاتھ سے پیشاب یا پخانے کے مقام کو دھوئے اور پانی کا لوٹا اونچا رکھے تاکہ چھینٹے جو ہیں وہ بدن کے اوپر یا کپڑوں کے اوپر نہ پڑیں۔ پہلے پیشاب کا مقام یعنی چھوٹے پیشاب والی جگہ کو دھوئے گا، پھر پخانہ کا مقام یعنی بڑے پیشاب والی جگہ کو دھوئے گا، اور طہارت کے وقت پخانہ کا مقام سانس کا زور دے کر ڈھیلا رکھیں اور خوب اچھی طرح دھوئیں کہ دھونے کے بعد ہاتھ میں بو نہ رہ جائے۔ پھر کسی پاک کپڑے سے پوچھ لیں، اگر کپڑا پاس نہیں تو بار بار ہاتھ سے پوچھیں کہ برائے نام تری رہ جائے، اور وسوسہ کا غلبہ ہو تو رومالی پر پانی چھڑک لیں۔ یہ بھی فتاوی ہندیہ کے اندر کتاب الطہارت کے اندر یہ سارے احکامات موجود ہیں، اپنی طرف سے کوئی بھی بیان نہیں کیا۔ آگے یا پیچھے سے جب نجاست نکلے تو ڈھیلوں سے استنجا کرنا سنت ہے، اگر صرف پانی سے ہی طہارت کر لی تو بھی جائز ہے، مگر مستحب یہ ہے کہ ڈھیلے لینے کے بعد پانی سے طہارت کرے۔ یہ بھی فتاوی ہندیہ کتاب الطہارت کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ڈھیلوں کی کوئی تعداد معین سنت نہیں، بلکہ جتنے سے صفائی ہو جائے۔ تو اگر 1 سے صفائی ہو گئی تو سنت ادا ہو گئی، اور اگر 3 ڈھیلے لیے اور صفائی نہ ہوئی، سنت ادا نہ ہوئی۔ البتہ مستحب ہے کہ طاق ہوں اور کم سے کم 3 ہوں۔ تو اگر 1 یا 2 سے صفائی ہو گئی تو 3 کی گنتی پوری کر لے، اور اگر 4 سے صفائی ہو گئی تو 1 اور لے لے تاکہ طاق عدد پورا ہو جائے۔ یہ بھی فتاوی ہندیہ اور کتاب الطہارت کے اندر موجود ہے۔ کنکر، پتھر، پھٹا ہوا کپڑا، یہ سب ڈھیلے کے حکم میں ہیں، ان سے بھی صاف کر لینا بلا کراہت جائز ہے۔ دیوار سے بھی استنجا سکھا سکتا ہے مگر دوسرے کی دیوار نہ ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے استنجا کرنا مکروہ ہے، تو وہ یہ ہیں ہڈی اور کھانے اور گوبر اور پکی اینٹ اور ٹھیکری اور شیشہ اور کوئلے اور جانوروں کے چارے سے، اور ایسی چیز جس کی کچھ قیمت ہو، اگرچہ 1 روپیہ ہی صحیح ہو، تو ان سب چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اور ایسے کاغذ سے بھی استنجا کرنا مکروہ ہے جس پر کوئی نام لکھا گیا ہو، چاہے ابو جہل یا فرعون کا نام بھی کیوں نہ لکھا ہو، کیونکہ ان میں وہ الفاظ شامل ہیں
جو قرآن کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح یہ بھی در مختار اور رد المختار کے اندر ہے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے، اگر کسی کا بایاں ہاتھ بیکار ہو گیا ہو تو اس کے لیے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا جائز ہے۔ یہ تھے چیدہ مسائل استنجا کے حوالے سے، اور یہ سارے مسائل فقہ کی کتابوں کے اندر درج ہیں، صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں۔ تو دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ عالیہ کرسیہ کے اندر اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔